حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچتا نہیں کیا بول رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے اور وہ اس بات کو بہت ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے. یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے کہہ دیا یوں تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. نہیں جانتا آدمی کہ وہ اس کی نظر میں یہ بات بہت چھوٹی ہے، مگر یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ یہ اس کو جہنم کی گہرائی تک پہنچا دیتا ہے. بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایک بات نکال لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں، یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں. ہاں اچھی بات ہے مگر کوئی بہت اچھی بات نہیں. لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس اچھی بات کا کیا اثر ہے اور اس اچھی بات سے کیا خیر وجود میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مسلمان ایک لفظ بول دیتا ہے اپنی زبان سے اور وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اسے ایک بول کی وجہ سے اس سے قیامت تک کے دن کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں. اور آدمی اپنی زبان سے ایک لفظ نکال دیتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اس سے قیامت تک کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. ہاں ہم اصل میں کیا بتاؤں، ہم نے اپنے اپنے ذہنوں میں ہر آدمی کا ایک مقام اور اس کا ایک درجہ اپنے ذہن میں سوچ لیا ہے. میری بات توجہ سننا. جو مالدار ہیں ہم انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جو مالدار ہیں ہم انہیں مالداروں کو عزت کی نظر سے وہی شخص دیکھتا ہے جس کا دل فقیر ہوتا ہے. جس کا دل فقیر ہوتا ہے نا، وہ مالداروں کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ مالداروں کو عزت کی نظر سے دیکھنا یہ آدمی کے دل کے فقر کی علامت ہے. یہ دل کے فقر کی علامت ہے کہ مالداروں کو عزت کی نظر سے دیکھے کہ ہاں عزت ان کے پاس ہے. حالانکہ جب دنیا اللہ کی نظر میں ذلیل ہے تو مالدار اللہ کی نظر میں عزیز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم ظاہری طور پر دیکھ کر ہر ایک دوسرے کے بارے میں اس کے مقام کا فیصلہ کر لیتا ہے. ہاں بھائی یہ اس درجے کا ہے، وہ اس درجے کا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. حالانکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے. اس کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے. دوسرے کے درجات کو چھوڑے، پہلے اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے. اور لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کا کیا درجہ ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے کیا درجہ ہے تو وہاں تو عمل کا موقع ہوگا نہیں کہ آپ اس وقت عمل کر کے اپنا درجہ بڑھا لیں. میری بات توجہ سن رہے نہیں؟ یہ سو رہے. تو یہ کہنا کہ میاں وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کس کا کیا درجہ ہے. ارے ضرورت تو اس وقت ہے معلوم ہونے کی. ضرورت تو اس وقت ہے نا معلوم ہونے کی. ارے سنو تو صحیح، ضرورت تو اس وقت ہے دنیا میں کہ دنیا میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے. اگر مرنے کے بعد پتہ چلا اور وہاں پتہ چلا کہ جی درجہ بالکل صفر ہے تو وہاں تو عمل کا وقت ہے نہیں. ہاں تو عمل کا وقت آپ جانتے ہیں نا، ہر آدمی کو سفر کرنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ٹکٹ کون سے درجے کا ہے. بھائی ایسا ہی ہے نا. میں اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سمجھانا مشکل مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ جہاز سے سفر کریں، ٹرین سے کریں، آپ کو سفر سے پہلے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ
آپ کا ٹکٹ کون سی کلاس کا ہے، ایسا ہی ہے نا کہ بھائی یہ جہاز میں گھس کے دیکھو بھائی کہاں بیٹھنا ہے نا، وہ تو آپ کو فیصلہ پہلے معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جہاز میں کون سا درجہ ہے. ہاں یہ تھوڑی ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا بھائی کس کا کیا درجہ ہے. اس کا فیصلہ تو مرنے سے پہلے ہوگا. اب ہمیں اس دنیا میں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اللہ کا کیا درجہ ہے؟ ہاں یہ بہت آسان ہے. یہ فرمایا حدیث میں کہ جو شخص دنیا میں اپنی زندگی میں یہ جاننا چاہے، دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں جاننا چاہے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا اللہ کی مخلوق میں کیا مقام ہے. تمہارا پڑوسی کے ساتھ، تمہارے متعلقین کے ساتھ، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بہت آسان. اگر تمہارے پڑوسی کے ساتھ، تمہارے دوستوں کے ساتھ، تمہارے متعلقین کے ساتھ، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہیں تو تم اللہ کے ہاں مقبول ہو. اور اگر تمہارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا خالق کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. صاف ہے کہ جو آدمی دنیا میں رہ کر اللہ کے یہاں اپنا مقام اور مرتبہ جاننا چاہے وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا مخلوق میں کیا مرتبہ ہے. یہ آسان بات ہے. اور لوگ کہتے تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا درجہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں کو لوگ کوئی حیثیت، کوئی درجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ. بہت سے ایسے لوگ جنہیں دروازے دھکے دے دیے جاتے ہیں، بکھرے بالوں والے ہیں، پراگندہ حال ہیں، دیکھنے سے بے حیثیت معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قسم سے بری کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کی لاج رکھ کر ان کے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں. ان کا اللہ کا یہ مقام ہوتا ہے. اللہ ان کو ان کی قسم سے بری کر دیتے ہیں. ظاہر میں وہ بے حیثیت ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جب آدمی کسی مسلمان کو، جب کوئی شخص کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی نظر کے علاوہ سے دیکھتا ہے، جب کوئی شخص کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی نسبت کے علاوہ سے دیکھتا ہے، ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آدمی کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی نسبت اس کے علاوہ سے دیکھتا ہے تو پھر یہ مسلمان کو ذلیل کیے بغیر یا مسلمان کو بے حیثیت سمجھے بغیر رہ نہیں سکتا. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. مسلمان کو صرف مسلمان ہونے کی نسبت سے دیکھو، مسلمان کو بس، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے. کیونکہ دو ہی نسبتیں ہیں دنیا میں، یا مسلمان یا کافر. دنیا میں دو ہی نسبتیں ہیں، یا کافر ہے یا مسلمان ہے. سارے مسلمان جنت کی طرف منسوب ہیں، سارے کفار جہنم کی طرف منسوب ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، سمجھنا چاہیے بات کو. کسی مسلمان کو اسلام کی نسبت سے ہٹ کر دیکھنا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی نسبت کیا ہونا ہے؟ مسلمان ہونا. مسلمان ہونا سب سے بڑی نسبت ہے. اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں، مسلمان ہونا تو کعبے سے بھی بڑی نسبت ہے.
مسلمان ہونا تو کعبے سے بھی اونچی نسبت ہے، مسلمان ہونا تو کعبے سے بھی اونچی نسبت ہے، مسلمان ہونا کعبے سے بھی اونچی نسبت ہے۔ آپ نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، اور تیرا احترام لازم اور واجب ہے، اور تیری تعظیم بہت ہے، مگر پھر میں تجھ سے کہتا ہوں اے بیت اللہ، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ مولانا ایسا فرماتے ہیں گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو، سمجھے؟ ہم مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، حالانکہ جس گناہ کے اعتبار سے تم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہو بہت ممکن ہے کہ اس سے بڑا گناہ تمہارے اندر خود موجود ہو، تم اسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ تم نہ کرتے ہو لیکن دوسرے مسلمان کو گناہ کی وجہ سے حقارت کی وجہ سے دیکھنا یہ خود بڑا گناہ ہے، یہ خود ایک بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو حقارت کی وجہ سے دیکھنا، اس کے کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے، ایک آدمی کو زنا کرنے کی وجہ سے پتھر مارے گئے، رجم کیا گیا، ظاہر بات ہے رجم کیا گیا، زنا کیا، شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کیا، اس کو پتھر مارے گئے اور رجم کیا گیا۔ تو ایک صاحب نے دوسرے کان میں کہا کہ ارے یہ خود ہی لا کے اپنے آپ کو اس نے رجم کرانے کے لیے پیش کر دیا، حالانکہ اس کے اوپر گناہ پر تو پردہ پڑا ہوا تھا، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ زنا کیا ہے، اس نے خود ہی اپنے آپ کو لا کر پیش کر دیا کہ جی میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر حد قائم کر دی جائے۔ اگر نہ بتاتا تو اچھا رہتا، آپ دیکھو کتے کی طرح رجم کیا جا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کی بات سن لی، سن کے فرمایا کہ اس وقت یہ زنا کرنے والا تو جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ جنت میں ہے اور جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، جنت کی نہروں میں غوطے مار رہا، میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں ہے اس وقت۔ اور یہ فرمایا کہ تم نے جو اس سے کہا ہے کہ یہاں کتے کی طرح رجم کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تم دونوں کو اس پر عذاب دیں گے اور تم دونوں سے اس بارے میں سوال کریں گے، اور یہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آدمی بعض مرتبہ دوسرے کے گناہ کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی ایک مسلمان کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنا، کسی ایک مسلمان کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ کسی ایک مسلمان کو بھی کس سے دیکھنا؟ حقارت کی نظر سے دیکھنا، کس سے؟ اللہ، اسلام سے محروم کر دے۔ یہاں تو لوگ ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کام لے لیں گے۔ یہاں تو مسلمان کی تحقیر سے آدمی اسلام سے بھی محروم ہو جاوے۔ حدیث میں تو یہ ہے، اور یہ اس بات کا سے مطمئن ہے کہ اگر میں کسی کی تحقیر کروں گا، جی ہاں، تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ ہاں، لوگ ایک دوسرے کی تحقیر خود آگے بڑھنے کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے
کی خرابیاں بیان کرو تاکہ لوگ انہیں چھوڑ دیں اور ہمیں قبول کر لیں. جیسا دنیا والوں کا دستور ہے نا، کمپنیاں مختلف قسم کی جو ہے فیکٹریاں جو مال بناتی ہیں نا، اور تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ ان کے درمیان کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، یہی کہتے ہیں نا کمپٹیشن، یہ ایک دوسرے کی چیز میں عیب نکالتے رہتے ہیں اپنی چیز کو چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. ہاں جی ہاں، اس چیز میں یہ نقصان ہے اور اس دوا میں یہ نقصانات ہیں اور اس چیز میں یہ نقصانات ہیں، اور جھوٹے مقدمات اور جھوٹے جو ہے الزامات لگائیں گے فیکٹری والوں پر کہ یہ اپنے مال میں یہ ملاوٹ کر رہے ہیں، اور دیکھو بھائی فلاں سے ذرا چوکنا رہنا، وہ اپنی چیز میں یہ ملاوٹ کر رہے ہیں. چلتا رہتا ہے دنیا میں، صرف کہیں کے لیے اپنی چیز چلانے کے لیے دوسرے کی چیز میں. بس کیا بتاؤں، کہنے کی بات نہیں. یہ بیماری اب ان لوگوں میں آ گئی ہے جن کو اللہ نے دین کی خدمت کا موقع دیا ہے. بس میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، یہ دنیا والوں کی بیماری اب دینداروں میں آ گئی ہے. وہ ایک دوسرے کی کام کی تحقیر، ایک دوسرے کے کام کی تردید کریں گے اپنا کام چلانے کے لیے. یہ بیماری اب دینداروں میں آ گئی ہے. ایک دوسرے کی تحقیر کریں گے، ایک دوسرے کو رسوا کریں گے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے. حالانکہ میں کہہ چکا آپ سے کہ ایک مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے.